جب چیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو اٹھائے گئے وہ کیوں نہیں آتے ہیں، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہم ان کو دوبارہ پی ٹی آئی میں لائیں، اور پھر ہمارے وکیل کو کہتے ہیں کہ سیاسی باتیں نہ کرو. جب سیاسی کیس ہوگا اور آپ سیاسی باتیں کریں گے تو وکیل بھی سیاسی باتیں کریں گے. پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس بنے ہیں ہمارا ایک کیس بھی ابھی تک انہوں نے خان صاحب کا جو سائفر کیس میں بیل ہوئی وہ دوسرے بینچ نے کی. 186A کے تحت ہم نے درخواست دی ہے کہ تمام کیسز اسلام آباد کی جورسڈکشن سے کسی بھی دوسری ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں ٹرانسفر کیے جائے. وہ ابھی تک نہیں لگا ہے، 5 مہینے ہو گئے ہیں، 6 مہینے. پھر خان صاحب کا سائفر کیس جو ہم نے کویشمنٹ مانگی تھی وہ کیس ابھی تک 3 ماہ یا 2.5 ماہ ہو گئے نہیں لگا ہے. پھر ہماری کرمنل ریویژن جو ہائی کورٹ نے خارج کی تھی توشہ خانہ کیس میں، جن کے 6 مہینے لگ بھگ ہونے کے نہیں لگی ہیں. خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا کیس نواز شریف کا تو لگ گیا، 7 آنریبل جج صاحبان کو بیٹا. تو خان صاحب کا کیوں نہیں لگ سکتا؟ کیا چیز ہم ارمانے ہیں؟ کیوں ہمیں ایکول ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے؟ آرٹیکل 25 آئین پاکستان یہی تو کہتا ہے کہ کسی بنیاد پہ تفریق نہیں ہوگی، نہ جینڈر پہ، نہ ریلیجن پہ، نہ زبان پہ، نہ نسل پہ. یہ تفریق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اخیر میں اس پریس کانفرنس کا مطلب یہ تھا کہ ہم پورے ملک کو اور تمام پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے انصاف کے معاملے میں مکمل مایوس ہو چکی ہے. ہم نے کافی تحمل سے کام لیا، ہم مزید تحمل کا مظاہرہ کرتے، لیکن اگر ہمارے وکلاء کا تمسخر نہ اڑایا جاتا، ہماری پارٹی کی تصدیق نہ ہوتی. ہم جیلوں میں ہیں، جیلوں میں مزید رہیں گے. آپ ذرا خاموش ہو جائیں پلیز. جیلوں میں رہنے کو تیار ہیں، جیلوں میں جانے کو تیار ہیں. ہم کنٹمپٹ میں ہیں اور مزید کنٹمپٹ بھگتنے کو تیار ہیں. نہ تمسخر کی اجازت دے سکتے ہیں، نہ تصدیق کی اجازت دے سکتے ہیں، اور نہ ہمیں کوئی ریڈیکیول کرے. عدالتیں عزت اور تعظیم کے قابل ہے، اور قاضی کا کام انصاف کرنا ہے. قاضی کا کام یہ نہیں ہے کہ کبھی میرے نام پہ سوال اٹھائیں، کبھی میرے کام پہ سن لیں، خارج کر دیں، لیکن خدا را ہمارا تمسخر نہ اٹھایا جائے. ان گزارشات کے ساتھ آپ کے بیٹے بتائیے گا کہ اس طرح آپ نے ہنگامی پریس کانفرنس کی، اور ایک سوال میرا یہ لیں کہ آپ نے ہنگامی پریس کانفرنس کی، آپ آئے، آپ کے ساتھ جو ہے نہ جو سینٹرل میڈیا کے لوگ ہیں وہ ہیں، نہ تو ترجمان ہیں. اس سے پہلے آپ سے یار میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں، میرے ساتھ فوکل پرسن ہے. میں سوال سنیں سر کائنڈلی. میں بی ٹی آئی بیٹ رپورٹر ہوں، میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں. آپ کہیں سوال سنیں میرا، آپ اس کے بعد جواب دیں. ہم نے آپ کو سنا ہے، ہم نے آپ کو سنا ہے، ہم نے آپ کو سنا ہے کہ ہمیں سوال کرنے کا موقع دیں. سوال آپ کریں نا بھائی کریں. اچھا سوال میرا یہ ہے کہ ہم کس کی بات مان لیں؟ پی ٹی آئی میں اس وقت 3 گروپ ہے. شعیب شاہین گروپ الگ ہے، ایک گروپ ہے عمران خان کا گروپ ہے. تو اس یہ باقی سے جو آپ کا جو میں نے ابتدا میں ایکسپلین کیا کہ گور صاحب کو پتہ نہیں تھا. ہم آئے اور ہم نے لیٹسٹ آپ کو اپڈیٹ کیا. اب آپ اگر آپ گروپ بنا رہے ہیں آپ کی مرضی ہے. صاحب یہ بتائیں، 2 چھوٹے سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ عبداللہ محمد پرافلان کہ کیا آپ چیئرمین پی ٹی آئی گور خان صاحب کے ساتھ اسی بیانیے جو آپ نے چارج شیٹ سنایا اس پہ ایک دوسرا یہ کہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہے، ایک لائر بھی ہے. کسی وقت میں عمران خان صاحب جنرل باجوہ، جنرل فیض اور ذاکر نثار کے لاڈلے تھے. انہوں نے پوری سیاسی جماعتوں اور سیاسی ورکروں کو روڈوں پہ گھسیٹا اور ان کی تصدیق کی. آج نواز شریف کسی اور کے لاڈلے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاستدانوں کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے؟ کیونکہ آپ کے ہی بانی چیئرمین کہتے تھے کہ جنرل باجوہ ایک جمہوری جنرل ہے. تو
کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کمزور سویلین لیڈر کی نشانی ہے جو ایک جرنیل کو جمہوری جرنیل کا خطاب دیتے ہیں؟ وہ جب اس کو اچھے جرنیل کا خطاب دے رہے تھا تو خان صاحب جو ہے ان کو علم نہیں تھا کہ یہ پیٹھ پیچھے سے خنجر ہاتھ میں چھپایا ہوا ہے. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایک مثال دے جہاں پہ کسی عورت یا مرد کو گھسیٹا گیا ہو. ایک مثال دے. کوئی مثال نہیں ہے. ہمارے ہزاروں لاکھوں ورکر کو جو ہے گھروں سے دھکیلا گیا, نکالا گیا, چادر چاٹیوانی کا تقدس پامال ہوا. 25 ورکر ہمارے شہید ہوئے, سب کو گولیاں لگی, 4 تحایات معذور ہیں, پائے گئے. 9 مئی کا ڈکوسلا ہے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ چینا جبٹی, یہ امیدواروں کا اغوا, یہ کاغذات نامزدگی لے کر جانا, یہ خواتین کے ساتھ جو جمشید دستی کا واقعہ ہوتا ہے, یہ جو عمار فاروق کا جو وقوع ہوتا ہے, ذل شاہ کا واقعہ ہوتا ہے, وزیر آباد میں خان پہ گولیاں برسائی جاتی ہے. آج بھی ہمارے ہزاروں کارکن نظر بند ہیں. ایسی مثالیں آپ کو کسی دور میں نہیں ملیں گی. اور اگر ان کے ساتھ جو رویہ تھا وہ بھی باجوہ کا تھا اور اس نے اپنی ایکسٹینشن حاصل کر لی تو, اور انہوں نے ووٹ بھی پہلے سوال آپ نے جو بیان کیا وہ چیئرمین صاحب سے آپ ایک یار میں جو بیان دے رہا ہوں ابھی تازہ ترین خان صاحب, میں دوبارہ کہتا ہوں, عمیر نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, میں پاکستان تحریک انصاف کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. میں خان صاحب کے ہدایات کے تحت فوراً باقی آئے ہیں, لیکن پریس کانفرنس ہو چکی تھی تو لہذا یہ ہمارا لیٹسٹ نیریٹو ہے اور اسی کو اتنی سمجھا جائے. کیا آپ نے قائم کر لیا اپنے چیئرمین کو کہ وہ بھی سپریم کورٹ میں عدم اعتماد کرے؟ آپ واقعی چیف جسٹس کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں یا پوری سپریم کورٹ کی؟ آپ نے میری پریس کانفرنس سن لی, ایک بندے کا نام لیا, ایک کنسیڈر. اگر آپ اس کو اسٹریچ کر رہے ہیں آپ کی مرضی. کہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی سے ابھی تازہ ملاقات کر کے آئے ہیں اور ابھی تک جو ہے ٹکٹ کا معاملہ بھی ابھی رہتا ہے, کیونکہ دوسری جو جماعتیں نون لیگ ہو وہ ٹکٹ دے رہے ہیں. ابھی آپ کو میں یہ ایک کلیئر کر دوں, آپ کیوں مطلب میرے اور چیئرمین صاحب کے بیان کو آپس میں جکسٹاپوز کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب کا بیان جب وہ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں, یہ خان صاحب کے لیٹسٹ ہدایات ہیں اور یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ ان سے ملاقات ہوئی, تازہ بیان. آپ کی پریس کانفرنس سے عمیر نیازی کو اٹھا دیا گیا, نیچے سے آرڈرز آئے کہ یہاں سے اٹھ جائیں. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پی ٹی آئی میں قیادت کس کے پاس ہے, آپ کے پاس ہے یا گور خان کے پاس؟ آپ نے سنا کہ اس کو اٹھایا گیا؟ جی ان کو اٹھایا گیا, مجھے بلایا گیا. ہو سکتا ہے وہ کسی کام کے, دیکھیے آپ نے بار بار بلایا سر, بات سنو, یہ کوئی سوالات ہیں, آپ وہ سوال کریں جو یہ سوالات جی. شیر حسن مروز صاحب, ابھی آپ کی خان صاحب سے تازہ ترین جیل کے اندر ملاقات ہوئی ہے, بلے کے نشان کے حوالے سے آپ لوگوں کے کنسرنز ہیں, تو تازہ ترین کیا ڈائریکشن خان صاحب کی جانب سے جاری کی گئی ہیں؟ اگر اب بلہ آپ کے پاس نہیں ہوتا الیکشن میں, بلہ ہمارے پاس ہوگا. 9 تاریخ کو اس کی سماعت ہے, ڈویژن بینچ اس کی سماعت کرے گی. وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ انتہائی ناقص اور بدنیتی پر مبنی فیصلہ ہے, یہ سسٹین نہیں کر سکتا ہے. اور اگر بالفرض خدا نخواستہ یہ بلے کا نشان کسی بھی دور ہم سے چھین لیتے ہیں, ہم نے آج ہی خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف اور JUI شیرانی گروپ کے درمیان الحاق کو منظوری دی ہے. ہمارے پاس 2-3 اور جب چیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو اٹھائے گئے وہ کیوں نہیں آتے ہیں, اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہم ان کو دوبارہ پی ٹی آئی میں لائیں, اور پھر ہمارے وکیل کو کہتے ہیں کہ سیاسی باتیں نہ کرو. جب سیاسی کیس ہوگا اور آپ سیاسی باتیں کریں گے تو وکیل بھی سیاسی باتیں کریں گے. پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس بنے ہیں
ہمارا ایک کیس بھی ابھی تک انہوں نے خان صاحب کا جو سائفر کیس میں بیل ہوئی وہ دوسری بینچ نے کی 186 اے کے تحت ہم نے درخواست دی ہے کہ تمام کیسز اسلام آباد کی جورسڈکشن سے کسی بھی دوسری ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں ٹرانسفر کیے جائے. وہ ابھی تک نہیں لگا ہے. 5 مہینے ہو گئے ہیں, 6 مہینے. پھر خان صاحب کا سائفر کیس جو ہم نے کویشمنٹ مانگی تھی وہ کیس ابھی تک 3 ماہ یا 2.5 ماہ ہو گئے نہیں لگا ہے. پھر ہماری کرمنل ریویژن جو ہائی کورٹ نے خارج کی تھی توشہ خانہ کیس میں, ان کے 6 مہینے لگ بھگ ہونے کے نہیں لگی ہیں. خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا کیس نواز شریف کا تو لگ گیا 7 آنریبل جج صاحبان کو بیٹا. تو خان صاحب کا کیوں نہیں لگ سکتا؟ کیا چیز ہم ارمانے ہیں؟ کیوں ہمیں ایکول ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے؟ آرٹیکل 25 آئین پاکستان یہی تو کہتا ہے کہ کسی بنیاد پہ تفریق نہیں ہوگی, نہ جینڈر پہ, نہ ریلیجن پہ, نہ زبان پہ, نہ نسل پہ. یہ تفریق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اخیر میں اس پریس کانفرنس کا مطلب یہ تھا کہ ہم پورے ملک کو اور تمام پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف, چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے انصاف کے معاملے میں مکمل مایوس ہو چکی ہے. ہم نے کافی تحمل سے کام لیا, ہم مزید تحمل کا مظاہرہ کرتے, لیکن اگر ہمارے وکلاء کا تمسخر نہ اڑایا جاتا, ہماری پارٹی کی تصحیح نہ ہوتی. ہم جیلوں میں ہیں, جیلوں میں مزید رہیں گے. آپ ذرا خاموش ہو جائیں پلیز. جیلوں میں رہنے کو تیار ہیں, جیلوں میں جانے کو تیار ہیں. ہم کنٹمپٹ میں ہیں اور مزید کنٹمپٹ بھگتنے کو تیار ہیں. نہ تمسخر کی اجازت دے سکتے ہیں, نہ تصحیح کی اجازت دے سکتے ہیں, اور نہ ہم پہ ہمیں کوئی ریڈیکیول کرے. عدالتیں عزت اور تعظیم کے قابل ہے, اور قاضی کا کام انصاف کرنا ہے. قاضی کا کام یہ نہیں ہے کہ کبھی میرے نام پہ سوال اٹھائیں, کبھی میرے کام پہ سن لیں, خارج کر دیں, لیکن خدا را ہمارا تمسخر نہ اٹھایا جائے. ان گزارشات کے ساتھ آپ کے بیٹے شہباز صاحب ذرا بتائیے گا کہ اس طرح آپ نے ہنگامی پریس کانفرنس کی, اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ہنگامی پریس کانفرنس کے لیے آپ آئے, آپ کے ساتھ جو ہے نہ جو سینٹرل میڈیا کے لوگ ہیں وہ ہیں, نہ تو ترجمان ہیں. اس سے پہلے آپ سے یار میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں, میرے ساتھ فوکل پرسن ہے. آپ میں سوال سنیں سر کائنڈلی. میں BTI بیٹ رپورٹر ہوں, میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں. آپ کہیں سوال سنیں میرا, آپ اس کے بعد جواب دیں. یوٹیوبر بھی تو بڑے اچھے ہم نے آپ کو سنا ہے, ہم نے آپ کو سنا ہے, ہم نے آپ کو سنا ہے کہ ہمیں سوال کرنے کا موقع دیں. سوال آپ کریں نا بھائی, کریں. اچھا سوال میرا یہ ہے کہ ہم کس کی بات مان لیں؟ PTI میں اس وقت 3 گروپ ہے. شعیب شاہین گروپ الگ ہے,